وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين صدق الله العظيم۔ سورۃ الحج آیت نمبر 34 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اب اس سورہ مبارکہ کا 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں قربانی کا حکم بیان کیا گیا ہے، اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہے، قربانی کے جانوروں میں سے خاص طور پر اونٹ کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور قربانی کی جو روح ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی، لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تاکہ وہ اللہ کا نام لیں، مراد ہے ذبح کرتے وقت، ان مویشی چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں۔ اب قرآن کی اس آیت کا یہ حصہ بتا رہا ہے کہ ہر امت کے لیے قربانی کا حکم اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بعض وہ لوگ ہیں جو انکار کرتے ہیں قربانی کا اور کہتے ہیں کہ صرف قربانی حاجیوں کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال تک ہر سال قربانی کا اہتمام فرمایا اور امت کو بھی اس کی تلقین فرمائی۔ حاجی جو جانور ذبح کرتے ہیں اس میں ایک تو وہ قسم ہے کہ شکرانہ ادا کرتے ہیں، حج تمتع ادا کرنے والے، کہ ایک ہی سفر میں انہوں نے حج بھی ادا کر لیا اور عمرہ بھی ادا کر لیا، لیکن قربانی کا حکم پوری امت کے لیے ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت بتا دی کہ ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم مقرر فرمایا۔ تو وہ لوگ کہ جو سنت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قرآن میں کہیں قربانی کا حکم موجود نہیں، اس مقام پر اللہ نے فرمایا کہ ہر امت کے لیے یہ قربانی کا حکم مقرر کیا گیا۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود معبود واحد ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرما بردار ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ مزید نوٹ فرمائیے، کہا گیا کہ اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جو قربانی میں پیسہ بڑا لگتا ہے تو کیوں نہ یہ غریبوں کی خدمت پر لگا دیا جائے، کیوں نہ پاکستان کے قرضوں کی ادائیگی پر پیسہ لگا دیا جائے، قربانی نہ کی جائے۔ یہ عقلی باتیں ہیں۔ غور فرمائیے، یہ قربانی یاد ہے ابراہیم علیہ السلام کی، اور اللہ نے تو ان سے مطالبہ کر لیا تھا کہ بیٹے کو ذبح کر دو۔ کیا یہ بات عقل میں آ سکتی ہے؟ قرآن تو کئی مرتبہ کہتا ہے کہ مشرکین نے اپنی اولاد کا قتل کیا تو قرآن نے منع کیا ان کو۔ قرآن نے کہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، اور یہاں ابراہیم علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کو ذبح کرو۔ کیا یہ بات عقل میں آ سکتی؟ عقل نیچے رہے گی ہمیشہ، اللہ کا حکم اوپر ہے۔ تو کہا جا رہا ہے فَلَهُ أَسْلِمُوا، اللہ کے حکم کے فرما بردار بن جاؤ۔ اور وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی پیسہ جمع کر لیا جائے قربانی کا اور پاکستان کے لونز ادا کر دیے جائیں، غریبوں کی جو تکالیف ہے ان کو دور کرنے کے لیے پیسہ خرچ کیا جائے، ان کو سوچنا چاہیے کہ آج اگر یہ کر لیا جائے تو کل تو یہ بھی کہا جائے گا کہ حج ادا کرنا بند کر دیا جائے اور پیسہ غریبوں کی خدمت پر خرچ کیا جائے۔ پھر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ روزہ نہ رکھا جائے کیونکہ ایفیشنسی کم ہو جاتی، تو روزہ نہ رکھو، ایفیشنسی بڑھ جائے گی، پروڈکشن بڑھ جائے گی، پیسہ بڑھ جائے گا، غریبوں کی مدد ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ کتنے نافرمانی کے کاموں میں اربوں روپیہ پیسہ خرچ ہو جاتا ہے۔ سگریٹ نوشی میں، تمباکو میں کتنا کروڑوں روپیہ پاکستانی قوم خرچ کرتی۔ کیا فلموں اور ڈراموں شوبز کے نام پر نافرمانی کے کاموں میں کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا ہے؟ وہ دکھائی نہیں دیتا۔ ان نافرمانی کے کاموں کو چھوڑ دو، ریسورسز ہیں ہمارے پاس، لیکن اللہ کا جو حکم جس طرح ہے اس پر اسی طرح عمل کرنا ضروری ہے۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ کے دن، یعنی قربانی کے دن، کوئی عمل بھی قربانی کے جانور کے خون کے بہائے جانے سے زیادہ پسند نہیں اللہ کو۔ تو ایز اٹ از حکم پر عمل کرنا ہوگا کہ جانور ہی ذبح کرنا ہے۔
فرمایا فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بس تمہارا معبود معبود واحد ہے، فَلَهُ أَسْلِمُوا، بس اسی کے فرما بردار بن جاؤ، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی اختیار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ اب یہاں بڑی پیاری صفات آ رہی ہیں اللہ کے نیک بندوں کی۔ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، وہ کہ جب جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور وہ خوب صبر کرنے والے ہیں اس پر جو انہیں تکالیف پہنچے۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنے والے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے محبوب بندوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد قربانیوں میں سے اونٹ کی قربانی کا ذکر خاص طور پر آیا ہے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے ہیں۔ یہ اونٹ بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک بہت بڑا نظارہ ہے ہمارے سامنے۔ قرآن نے دعوت دی ہمیں سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 17 میں، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا ہے؟ آج ماڈرن ریسرچ ہمیں بتا رہی کہ ایک پورا معجزہ ہے یہ اونٹ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ انسان صحرا میں اس کی رفتار کو دیکھے، اس کی اسٹوریج کیپیسٹی کو دیکھے، وہ پانی بھی جمع کر لیتا ہے، اپنی غذا بھی جمع کر لیتا ہے، اونٹ کی چربی تک استعمال ہوتی ہے مختلف دوائیوں اور علاج میں، اور اونٹ کے جسم کا ایک ایک حصہ استعمال ہو جاتا ہے، کہیں غذا کے طور پر، کہیں دوائی کے طور پر، کہیں علاج کے طور پر، اس کے خون تک کو کسی نہ کسی طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اتنی نعمتیں ہیں جو اس ایک اونٹ میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہیں۔ یہاں خاص طور پر اس کو اللہ کی نشانیوں میں سے قرار دیا اور اس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ نے قربانی کے موقع سے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، اور قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے مقرر کیے۔ لَكُم فِيهَا خَيْرٌ، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، فائدے ہیں۔ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، بس اللہ کا نام لو ان پر قطار باندھ کر۔ ان الفاظ کے نتیجے میں وہ منظر سامنے آتا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، نہر کیا تھا انہیں۔ ایک ایک اونٹ آتا تھا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتا تھا، تو صواف قطار باندھ کر، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، پھر جب ان کے پہلو زمین پر لگ جائیں، فَكُلُوا مِنْهَا، بس تم ان میں سے کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ، اور سوال نہ کرنے والوں کو یعنی قناعت کرنے والوں کو بھی دو، والمعتر، اور سوال کرنے والوں کو بھی دو، خود بھی قربانی کا گوشت استعمال کرو، دوسروں کو بھی پیش کر دو۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا ہے ان اونٹوں کو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب دو باتیں مزید اس آیت میں نوٹ فرمائی۔ اونٹ کی قربانی کا منظر جب اس کو نحر کیا جاتا، اس کا خاص طریقہ ہے، عام جانوروں کو تو لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے، اس کو کھڑے کھڑے نحر کیا جاتا ہے۔ دیکھو اس منظر کو، یہ اونٹ کس طرح قطار کی صورت میں تمہارے سامنے گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک ایسی ہی قطار اللہ کو پسند ہے۔ سورہ الصف آیت نمبر 4، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ ان سے محبت فرماتا ہے جو اس کے راستے میں صفیں باندھ کر قتال کرتے ہیں۔ آج یہ اونٹ تمہارے سامنے صفوں میں گر رہے ہیں، کیا تم تیار ہو کہ اللہ کے دین کا تقاضا آئے تو تمہاری یہ گردنیں بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو جائیں؟ اللہ یہ جذبہ تو ہمیں عطا فرمائے۔ دوسری بات فرمائی کہ ان اونٹوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ تصور میں لائیے صحرا کا علاقہ ہو، ایک طویل قطار ہے اونٹوں کی، ایک چھوٹا سا بچہ آگے جا رہا ہے نکیل پکڑ کے، اس نے ایک اونٹ کی نکیل پکڑ رکھی ہے، اس کے پشت کے ساتھ ایک اور اونٹ، اس کے پیچھے ایک اور، پورا ریوڑ گویا چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹا سا بچہ، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ایک اونٹ زور سے آواز بھی نکال دے تو وہ چلا جائے وہاں سے، لیکن ایک ذرا سی نکیل اس نے پکڑی، پورا ریوڑ اس کے پیچھے چلا آ رہا ہے۔ یہ ہے اللہ نے تابع کر دیا۔ اور بات اونٹ کی حد تک نہیں ہے، بے شمار جانور اللہ نے دیے، بے شمار سواریاں اللہ نے عطا فرمائی، بے شمار نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی کا سلسلہ جاری ہے۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہاری خدمت پر لگا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو ہرگز نہیں پہنچتا ان